میڈیا مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران آج 4 گھنٹہ گھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم کے سائے کے نیچے پیغام دینے کے لیے آئے. ہم حکومت پاکستان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ خوب سمجھنے میں ہم بجانب ہے کہ تمہارے ہاں شرفاء کی زبان کو قبول نہیں کر کسی صورت میں بھی شرفاء کی زبان کو سننے کے لیے ہمارا لوگ تیار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے. آج کی بات نہیں ہے. ہم مسلسل 33 سال سے سینکڑوں لاشیں اٹھا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. عجیب بات ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی نسلیں کہاں پر موجود ہے. اسلام آباد کی شاہراہوں پر بین آرگنائزیشن کے جلسے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کھلم بکواسات کیا آپ کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مکتب اہل بیت علیہ السلام کے تمام ذمہ داران نے تمام تنظیموں نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر دشمنوں نے تشیع کو پیغام دیا ہے کہ تم شاید سمجھنے سے قاصر رہے ہو. ہم حسینی تھے، حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا خدا را لبیک یا حسین کی جب بھی آواز آئے، جب بھی یہ شعار بلند ہو تو آپ کو اس کا جواب اس انداز سے دینا چاہیے. اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں لبیک کی آواز اتنی طاقت اور جرأت سے ہو کہ عمری شیاطین قبروں میں پڑے ہوئے تڑپ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ حسینیت کے علمبردار آج ہمیں پھر للکار رہے ہیں. تو بلند آواز سے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا ہم سے زیادہ ہم سے بہتر نہ کوئی احتجاج کا سلیقہ جانتا ہے نہ احتجاج کا طریقہ جانتا ہے. اور ہاں ہمیں آل محمد علیہ السلام نے زندہ رہنے کا ہر سلیقہ بتایا اور سکھایا ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم صرف لاشیں ہی اٹھائیں گے. ہم بزرگان کے اشاروں کے منتظر ہیں. کل بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر مکتب تشیع کے بزرگان نے ایک اعلان کر دیا تو یہ جو بولے کتے ہیں یہ پاکستان کو کجا دنیا کے کسی کونے پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. کہ حکومت پاکستان چونکہ یہ تجربات سے واضح ہو چکا ہے کہ شرفاء کی شریفانہ زبان اور انداز کو قبول نہیں کرتی تو ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں. ہم حضرت مختار کے جانشین ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے آج انہی کی باقیات انہی کمینوں کی نسلیں شیعوں کو کافر کہتی ہے. اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو اگر کسی مکتب تشیع کے بچے سے بھی کوئی پوسٹ شیئر ہو جائے، لائک ہو جائے تو پولیس انتظامیہ 1 منٹ سے پہلے اس کے خلاف FIR کرتی ہے، اس کی گرفتاری ہوتی ہے. لیکن مکتب اہل بیت کے مقدسات کو بھونکنے والے علی جیسے امام المتقین کو بک بک کرنے والے حسین ابن علی کی مخالفت کر کے یزید حرامی ابن حرامی کو زندہ باد کہنے والوں کے لیے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. ہم یاد رکھیے گا
ہم حسینی ہیں، حسینی تھے، حسینی رہیں گے، اور کسی بنو امیہ کے کسی گماشتے کی نہ تعظیم ہم کرنے کے لیے کل تیار تھے، نہ آج تیار ہیں، نہ قیامت تک تیار ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت چوک کھنڈا گھر میں مجلس وحدت المسلمین شیعہ علماء کونسل، مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان اور ملتان کے تمام سادات، سجادگان، دربار ہائے مقدسہ، تمام ماتمی انجمن کے سالات، تمام بانیان مجالس، تمام علماء، ذاکرین، فائزین، ماتمی سالات آج اس چوک میں اکٹھے ہو کر حکومت کو صرف اور صرف متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اپنے بزرگان سے یہ امید کرتے ہیں کہ اب مزید خالی احتجاج کی کال نہیں دی جائے گی، آپ صرف اور صرف ان یزیدی کتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کال دی جائے گی، تاکہ اس ملک پاکستان کی پاک زمین سے ان یزیدی کتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ میں آپ سے استدعا کروں گا، میرے ساتھ آواز ملائیے، پوری جرأت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، اس انداز سے لبیک یا حسین سے اس حصہ کو معطر کیجئے کہ پشاور کے ہمارے شہداء کے وارث، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کے کانوں تک آپ کا پیغام پہنچے کہ حسینی ہماری مظلومیت پر بیک آواز ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔